Studio 5, an Islamic record label. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ اسلامی مہینوں میں سے 12واں اور آخری مہینہ ہے جس میں مسلمان ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین عبادت اور اہم ترین رکن یعنی حج کو ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کے 5 ارکان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور اس میں سے ایک رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادت کا بیان فرمایا. حج کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، یعنی حج پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور اس قدر بیمار نہ ہوں کہ وہ سفر کے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے قابل نہ ہوں. زندگی میں حج کرنا ایک مرتبہ فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کی زیارت کا قصد فرض کر دیا گیا ہے جو یہاں پر حاضر ہونے کی استطاعت رکھتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں فراوانی عطا فرمائے اور اس کے باوجود وہ حج ادا نہ کرے تو فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من حجّ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، ولم یرفث ولم یفسق، نہ فسق و فجور کرے نہ ہی فحاشی اور بے حیائی کے کسی کام کا ارتکاب کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح سے واپس لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو. حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں قربانی بھی ہے، جس میں سفر بھی ہے، بعض احوال میں روزہ بھی ہے، جس میں انسان اپنے لباس کو، سلے ہوئے لباس کو اتار کر 2 احرام کی چادریں اوڑھ لیتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا عشق اور محبت کا سفر ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو جاتا ہے. حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب کوئی شخص احرام باندھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو یہ لبیک صرف اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ اس کے دائیں بائیں اطراف میں جتنے شجر اور حجر ہیں وہ تمام مل کر اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہا کرتے ہیں. یہاں پر میں مختصر لفظوں میں حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حج بنیادی طور پر 3 قسموں کا ہوتا ہے. ایک حج تمتع کہلاتا ہے، ایک حج قران کہلاتا ہے اور ایک حج فرد یا افراد کہلاتا ہے. حج تمتع میں معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام اتار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کے لیے دوسرا احرام باندھتا ہے. قران کے معنی ہوتے ہیں ملا دینے کے. حج قران کرنے والا جس احرام میں عمرہ ادا کرتا ہے وہ اسی احرام میں حج کی نیت کر لیتا ہے، اور حج افراد یہ ہے کہ ایک شخص صرف حج ادا کرتا ہے. حج کے جو دن ہیں وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں اور 8 ذی الحج کو تمام حجاج کرام احرام باندھ کر وہ منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور منی کے مقام پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس دن کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں. ترویہ کے معنی ہوتے ہیں سیراب ہونا یا سیراب کرنا. تو کیونکہ اس زمانے میں زمانہ قدیم میں لوگ جب پانی کی قلت ہوتی تھی تو خاص طور پر 8 ذی الحج کے ان دنوں میں وہ منی کے میدان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اس لیے اس کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا تھا. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی جو نماز ہے یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز وہ منی کے میدان میں ادا کرتے ہیں. یہ 8 ذی الحج کی ایکٹیویٹی ہے. 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد تمام حجاج کرام عرفات روانہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ حج کا رکن اعظم ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو عرفات کے میدان میں وقوف کا نام ہے، اور یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز کو ادا کیا جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو ادا کیے بغیر یہاں سے مزدلفہ کے میدان کی طرف روانہ ہوا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں جب حجاج کرام احرام کے لباس میں، جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جن کا جسم مٹی سے آلودہ ہوتا ہے، اور خیمے لگائے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پروردگار عالم آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے اور ان حجاج کرام پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے تمام تر گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ بہت متبرک دن ہے، اس دن تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں، حشر کے میدان کا سماں ہوتا ہے، تمام لوگ کفن کا لباس پہنے ہوئے اپنے رب کے حاضر ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو حجاج کرام مغرب کی نماز کے بعد عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے میدان کی طرف اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ 9 ذی الحج غروب آفتاب کے بعد جب وہ مزدلفہ پہنچتے ہیں تو اگرچہ مزدلفہ میں مغرب کی نماز کا وقت نکل چکا ہو، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کیا جائے۔ یہاں پر حجاج کرام پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بہت مقدس رات ہے، اس رات جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے مقام پر ایک مقام پر حضور علیہ السلام مسکرانے لگے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مسکراتا رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وہ دعا جو عرفات کے میدان میں قبول نہ ہوئی وہ مزدلفہ کے میدان میں قبول ہو گئی، اور وہ دعا یہ تھی کہ میں نے عرض کی کہ اے رب کریم میری پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے ظالم کے میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے رب کریم تو قادر ہے، تو اگر ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو اتنا عطا کر دے، اتنا عطا کر دے کہ قیامت کے دن وہ ظالم کو معاف کر دے، تو رب کریم کی تیری شان سے بعید نہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مزدلفہ کے میدان میں قبول فرما لی، اور جب یہ دعا قبول ہوئی تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا، واویلا مچاتا ہوا وہاں سے دفع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا۔ تو 9 ذی الحج کو حجاج کرام مزدلفہ کے میدان میں رات بسر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور نماز فجر کے بعد جب صبح خوب روشن ہو جائے تو مزدلفہ کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو حجاج کرام طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کے مقام پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور مزدلفہ کے میدان میں وہ کنکریاں جمع کر چکے ہوتے ہیں، 7 کنکریاں جمرہ عقبہ کے مقام پر مارتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں یا اپنے بالوں کی تقصیر کرواتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے آخر میں دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد احرام کے لباس کو کھول دیتے ہیں اور پھر مسجد حرام جا کر طواف زیارت ادا کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں۔ طواف کرنا یہ حج کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس کے بعد آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نے یہ بتایا کہ 8 ذی الحج کو وہ منی میں ہوتے ہیں، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں آتے ہیں، 9 ذی الحج میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب تک وقوف کرتے ہیں، مغرب کے بعد وہ یہاں سے مزدلفہ کے میدان میں آتے ہیں، اور مزدلفہ کے میدان میں رات بسر کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد وہ منی کے میدان میں قربانی کرتے ہیں، جمرہ عقبہ کے مقام پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، سر کے بال منڈواتے ہیں یا تقصیر کرتے ہیں، اور پھر لباس سے احرام کو کھولنے کے بعد مسجد حرام میں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں۔ ایام تشریق میں 11، 12 اور 13 ذی الحج کی راتیں منی میں گزاری جاتی ہیں۔ زوال کے بعد تینوں مقامات یعنی جمرات پر 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں،
اور 12 ذی الحج کو اگر مینا سے نکلنا چاہیں تو غروب آفتاب سے پہلے وہ مینا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ ارکان حج میں احرام باندھنا، عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، طواف زیارت کرنا، سعی کرنا، یہ تمام حج کے اہم ترین ارکان ہیں۔ اسی طرح واجبات میں سے میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا، اپنے سر کو حلق کروانا یا بالوں کو ترشوانا اور طواف وداع کرنا، یہ تمام کے تمام حج کے واجبات میں سے ہے۔ عورت کے لیے حلق نہیں ہے، عورت اپنی انگلی کے ایک پور کے مطابق برابر وہ اپنے بالوں کو ترشوائے گی۔ اگر مرد بھی تقصیر کرتا ہے وہ بھی اپنے سر کے بالوں کو ایک انگلی کے برابر، ایک انگلی کی پور کے برابر وہ اپنے بالوں کو ترشوائے گا۔ اسی طرح حالت احرام میں مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا ناجائز ہے۔ مرد کے لیے سر کو ڈھانکنا، بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، اسی طرح سے عورت کے لیے نقاب کرنا یا دستانے پہننا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ خشکی کا شکار کرنا بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اس کے علاوہ حالت احرام میں غسل کرنا، احرام کی چادروں کو بدلنا، سر یا بدن کو کھجانا، انگوٹھی پہننا، گھڑی کا استعمال کرنا، چھتری کو استعمال کرنا، یہ تمام کے تمام امور اس کے اندر جائز ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عرفات کے میدان کے حوالے سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا عرفات کے میدان میں یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ اس دعا کا ورد جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ بالخصوص اس دن اور حج کے ان دنوں میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں، کیونکہ اگر ہم یہ صدا لگاتے رہیں گے کیا معلوم کہ اللہ رب کریم کسی کی لبیک قبول فرمائے اور ہمیں حج کی حاضری نصیب ہو۔ میں نے آپ کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ مختصر طور پر میں نے بیان کیا ہے کہ 8 ذی الحج سے لے کر 11، 12 اور 13 کی ذی الحج تک ہم کس طرح سے مختلف ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔